بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے اس کائنات کے خاتمہ کیسے ممکن ہوگا، یعنی سائنسی اعتبار سے سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس اس کے خاتمے کے لیے بھی ایک وسیع نظریہ رکھتی ہے۔ بگ بینچ کے مقابلے میں بگ کرنچ، یعنی اس کے مطابق پوری کائنات وسیع پیمانے پر پھیلنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر سمٹ جائے گی اور چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی اپنی جگہ واپس آتے آتے یہاں تک کہ وہ ایک نقطے میں بند ہو جائے گی۔ سائنس کے مطابق خلا میں جتنے بھی سیارے، سورج، چاند، زمین، ملکی وے، کلسٹر، سپر کلسٹر، سب ایک دن ایک نقطے میں آ جائیں گے۔ یہ خاص پھیلاؤ پہلے آگے ایک وقت میں رک جائے گا اور پھر اس کا ایک الٹا سفر شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہ بات جو ہے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید بتا چکا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں نے اس کو پڑھنا جو ہے ترجمے کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم لوگ اتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انگریز ہماری کتاب پہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا بولا ہے۔ ہم لوگ صرف اس کو چومتے ہیں، وضو کرتے ہیں، چومتے ہیں، رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں بس، اور اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ شادیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے رخصتی کے وقت، لیکن سائنٹسٹ جو ہیں، جو انگریز سائنٹسٹ ہیں، وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی طرح طرح کی ان کو اس میں سے جوابات ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے اس کی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس کر دیں گے اسی حالت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بول دیا ہے، اور اب سائنٹسٹ جو ہے مختلف تجربات کر کے یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی اسکول میں گئے، نہ کسی درس گاہ میں گئے، پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی معلومات دے دی، اتنی جدید دور کی معلومات اللہ پاک نے ان کو قرآن کی شکل میں دی۔ سائنسدان کی بات ہم لوگ مان لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھتے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ وہ وحدہ لا شریک پہ بس ایمان نہیں لاتے، سب جاننے کے باوجود بھی یہ سب دریافتیں جو سائنس کر رہی ہیں روز بروز، وہ ہمیں آج سے بہت سو سال پہلے ہمیں مسلمانوں کے پاس ایک آ چکی ہیں قرآن مجید کی شکل میں۔ اور یہ بات تو 1929 سے جو ہے زیادہ سائنسی عمل شروع ہوا ہے، ترقی شروع ہونی اسٹارٹ ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی سائنسی اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی۔ اور لیکن قرآن میں اللہ پاک نے ہر چیز کا علم، ہر چیز کی بات دنیا کے ابتدا سے لے کے آخرت کے تک اللہ پاک نے، بلکہ جنت تک کا اللہ پاک نے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، سائنس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، سائنسدان بہت اعلیٰ اور جدید دوربین اور آلات کے بعد یہ سب معلومات دے رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی، یعنی کہ نہ تو وہ کبھی اسکول گئے، پھر بھی ان کو ساری باتیں معلوم تھی، بغیر کسی مشینی آلات کے اتنی بڑی بات بتانے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہر چیز موجود ہے، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کو ہمیں تھامنا چاہیے ناظرین۔ اور ہم اس کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی بیان کر لیں، اللہ پاک کی کبریائی ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ہمیں آخر میں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ پاک، ہم نے جتنی بھی آپ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی ہے، آپ اس سے بھی زیادہ برتر ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بس ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہم کہ کس طریقے سے بیان کریں۔ بس ہمیں صرف اللہ کی
کبریائی اور بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اور آخر میں صرف یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، اے اللہ، میں نے آپ کی جتنی بھی بڑائی اور کبریائی بیان کی ہے، آپ اس سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں اور بلند ہیں۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ پھر کسی اور اسٹوری کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔